أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے. تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بنا شرکت غیر یکتا و تنہا ہماری کو مختار ہے. بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے تختے کے دار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تختے دار پہ بٹھائے. وہی ذات ہے جو عزتوں اور ذلتوں کی مالک ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. نظام کائنات اسی کے اشارے اور حکم پہ چلتا ہے. وہی اس قابل ہے کہ رکوع و سجود اس کے لیے خاص کیے جائیں اور وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنی حاجات و مناجات اور دعائیں التجائیں ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص رکھی جائیں. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد شمسی مہینوں میں ماہ اگست ہمارے وطن اور ہمارے ملک کے لیے اہلیان پاکستان کے لیے ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 14 تاریخ کو وطن عزیز پاکستان کے نام سے بر صغیر میں ایک خطہ زمین نمودار ہوا جس کا نام پاکستان رکھا گیا. اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں پر 200 سالہ غلامی کے خاتمے کی نوید تھی. کسی بھی قوم کے لیے آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. دنیا اپنی آزادی کے لیے لڑ مر جاتی ہے، جانیں قربان ہو جاتی ہیں، لوگ اپنی اولادیں قربان کر دیتے ہیں، اپنے مال اور املاک قربان کر دیتے ہیں. اس کا مقصد صرف
یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد اور اپنے نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. غلامی فکری ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو. غلامی کے دور میں قابض اور مالک اقوام کے کلچر اور ان کی تہذیب کو اپنانا پڑتا ہے، اور اگر نہ اپنائیں تو کم از کم مداہنت سے کام لیتے ہوئے ان کے کلچر کو قبول کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو آزاد پیدا کیا اور اس کے لیے آزادی اس کی ہڈیوں میں رچا بسا دی ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے چند مفاد پرست عناصر جو قوم کے اجتماعی ضمیر سے ہٹ کر اپنے آپ کو غلامی کی گندگی میں دھکیلے رکھتے ہیں، وہی لوگ کسی قوم کا جب چہرہ بن جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت قوم کی غلامی کی رات لمبی ہو جاتی ہے. بر صغیر کے مسلمانوں نے اس خطے پر 900 سال حکومت کی اور پھر 200 سال اسی خطے میں غلامی کی صورت میں گزارے ہیں. حکمرانی کی ہے تنہا مسلمانوں نے اور غلامی کی ہے دو قوموں کی، عیسائیوں کی اور ہندوؤں کی. اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہندو ہمارے سیکنڈ اونر تھے، سیکنڈ مالک تھے. وہ خود بھی عیسائیوں کے غلام تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ مل کے جہاں ان کو موقع ملتا مسلمانوں کے حقوق کو دبا لیتے، ختم کر دیتے. آج کی اس نسل کو مفت میں رکھ کے پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ نوجوان نسل نہیں جانتی کہ اس آزادی کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی ہے. اموال اور املاک تباہ کروائے گئے، اپنے پورکھوں کی، بزرگوں کی قبروں کے نشانات کو مٹا کے آئے. علماء کی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کتب پر مشتمل لائبریریاں آگ سے جلوا کے آئی اور ننھے بچوں کو نیزے کی انیوں میں پرویا گیا. 100 خواتین کو برہنہ کر کے سرے بازار کھڑا کیا گیا. آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، آزادی کسی نے تشتری میں سجا کے نہیں دی. اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے. آزادیاں قربانیوں کے بغیر نہیں ملا جاتی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 17واں پارہ ہے، سورۃ الحج ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اب آگے اللہ نے وجہ بتائی ہے، فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ مظلوم لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں سے صرف اس جرم کی پاداش میں نکال دیے گئے
نہ حق نکال دیے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، عقیدہ توحید کے لیے. اور یہ عقیدہ توحید کے لیے گھروں سے نکالا جانا، عقیدہ توحید کے لیے گھر بار چھوڑنا، عقیدہ توحید کے لیے اپنے اموالوں کے ملاب کو تباہ کرنا، نقصان اٹھانا، یہ کوئی آج کا طریقہ تو نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کے لیے آگ میں کود گئے، عقیدہ توحید کے لیے دشمنوں سے، قبیلے سے، برادری سے، والد سے، بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے. عقیدہ توحید کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے عراق سے نکل کر شام میں پہنچے، عقیدہ توحید کے لیے. دیگر انبیاء بھی عقیدہ توحید کے لیے قربانیاں دیتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو آری کے ساتھ ان کے سر پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ کے نبی تھے، عقیدہ توحید کے. اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو کون سا ظلم ہے جو آپ پر اور آپ کے ساتھ ہوئے؟ آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے ساتھیوں کو، غریبوں کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرمایہ دار اور دولت مند باپ کے بیٹے، خود بھی کاروباری اعلیٰ درجے کے اعلیٰ پائے، ان کو ایک صف میں جو تنکوں کی صف ہوتی ہے، اس صف میں لپیٹ کے سب کو گیلا کر کے آگ لگائی گئی اور اس کا دھواں جناب عثمان کو سنایا گیا. یہ حالات تھے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان، میرے پیغمبر نے ان کے ظلم دیکھتے، ان پر ہونے والے ظلم دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اس لیے یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. کیسا کیسا ظلم. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں سے مکہ چھوڑنے کی اجازت دی. صحابہ کرام شہبشہ کے علاقے میں گئے اور اس قافلے میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر اور آپ کے داماد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اس قافلے کے شریک تھے، اس قافلے کے ساتھی. آپ کے گھر والوں نے تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حبشہ میں بھی حالات سازگار نہیں ہے، تو آپ طائف کی بستی میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے سرداروں کو، اپنے یالین کو، اس کے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم میری دعوت قبول کرو، مجھے یہاں پہ قبول کرو، جگہ دو، میں یہاں پہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے پتھر مارے اور پیارے پیغمبر کے جسم اندر سے خون نکلا. اتنا خون نکلا کہ آپ کے پاؤں میں خون اترا اور جوتا جم گیا، پاؤں سے نکل نہیں رہا. اتنا خون مبارک آپ کا نکلا. اس وقت جناب جبریل آئے، پیارے پیغمبر نے ایک بادل کی صورت میں مجھ پہ سایہ بغیر بادلی ہوئی، اس پر جبریل تھے. مجھے کہنے لگے یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، اس نے کہا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اجازت دیجیے تو ان طائف کی بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ، ان کو ختم کر دوں. لیکن قربان سے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین نہیں بنا. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. میں یہ دعا نہیں کرتا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ ان پتھر مارنے والوں کی اولادوں سے ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو مجھ پر کلمہ پڑھیں گے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے اور اللہ کے ساتھ شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے. میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں.
اور پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے کیا ارشاد فرمایا، یا اللہ یہ میری قوم اس لیے چھٹلا رہی ہے، یہ میری قوم مجھے اس لیے مار رہی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، میرے اسٹیٹس کا، میری نبوت کا تیرا تعارف نہیں ہے، یہ اس لیے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اور پھر قدرت کا نظام دیکھیے، میرے آقا کی دعا قبول ہوئی، طائف کا قبیلہ ثقیف مسلمان ہوا، طائف کا قبیلہ ثقیف مسلمان ہوا۔ اس قبیلے کا ایک فرد ابو العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بنا، اس کے 3 بیٹے صحابی بنے، ایک کا نام عثمان بن ابی العاص ثقفی، دوسرے کا نام حکم بن ابی العاص ثقفی، تیسرے کا نام مغیرہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں نبی کے صحابی، طائف کے علاقے کے واسی، قبیلہ ثقیف کے فرزند، یہ اسلام کی دعوت دے کے ہمارے اس بر صغیر میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور یہ تینوں یہاں پہ آئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان 3 کے ساتھ مزید 9 صحابی یعنی 12 صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں اسلام کی دعوت لے کر بر صغیر میں آئے۔ حضرت عثمان کے دور میں 5 صحابہ کرام، حضرت علی کے دور میں 3 صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 4 میرے پیغمبر کے صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ بر صغیر میں اسلام کی دعوت لے کے آئے۔ وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا، ان کی اولادوں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں گے۔ میرے پیغمبر کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، آقا کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھے محمد بن قاسم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ بھی اسی قبیلے ثقیف کے فرزند تھے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں آج ہمارے سامنے حجاج کا ایک نقشہ بڑا ہی ایک عجیب قسم کا پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو ظالم اور نہ جانے کتنا بڑا ظالم کرانا جاتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات راستے ہو چکی ہے، جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو حجاج کا نام لیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے حجاج کی سیرت کو نہیں پڑھ کے دیکھا، کبھی ہم نے حجاج کے احوال و واقعات اور قواعد کو پڑھ کے نہیں دیکھا۔ ہم یک طرفہ سنی سنائی باتوں میں کان لگا دیتے ہیں اور وہی ہمارے اندر بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ حجاج وہ ہے جس نے دیوبند کے ساحل پر مسلمان بیٹی کی آواز واہ حجاجہ سنی، اور اس وقت تک بستر پہ سویا نہیں تھا جب تک اس کو راجہ قائد کی قید سے آزاد نہیں کروا دیا تھا۔ اس کا یہ چہرہ نہیں بتایا جاتا، ظالم تھا، ظلم کیا، کس کو بھیجا؟ یہ محمد ابن قاسم اسی کا رشتہ دار تھا، اپنے رشتہ دار کو بھیجا۔ 27 سال کا یہ نوجوان سندھ میں آیا، سندھ سے ملتان پہنچا، ملتان سے یہ موجودہ شور کوٹ جو ہے، شور کوٹ تک محمد ابن قاسم اسلام کی دعوت لے کر آیا۔ یہ دعوت پھیلتی گئی اور آج ہمارے پاس اسلام موجود ہے۔ اگر یہ محنت نہ کرتے، اس علاقے میں نہ آتے، تو یہاں پہ تو ہندو بستے تھے، ہندو کروڑوں خداؤں کے پجاری تھے، انہوں نے ہر شے کا الگ بت بنایا ہوا تھا، خدا بنایا ہوا تھا۔ آج بھی وہ الگ الگ خداؤں کے پوجنے والے ہیں، کئی کتے کو پوج رہے ہیں، کئی بندر کو پوج رہے ہیں، کئی پتھر کو پوج رہے ہیں، کئی لکڑی کو پوج رہے ہیں، کئی جناب کسی کو، کبھی کسی کو، ہر شے کا الگ الگ خدا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ ان بزرگوں کی محنتوں سے ہمارے آباء و اجداد تک دین پہنچا، انہوں نے دین قبول کیا، اور آج وہ دین ہم تک منتقل ہوتا چلا رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے
آپ مدینہ کی طرف گئے، طائف والوں نے ثابت کیا ہم مکے والوں سے بھی نالائق ہیں، ابھی ہمارے پاس خیر نہیں ہے، بعد میں آ گئے تو پتہ نہیں میرے آقا کی دعا قبول ہوئی، بعد میں وہاں خیر پہنچی، آپ وہاں سے واپس پلٹے، پھر آپ یثرب میں گئے، یثرب کو آپ نے مدینہ النبی کا نام دیا۔ آج مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی بھی شہر کو مدینہ کہا جا سکتا ہے، مدینہ گجرانوالہ، مدینہ لاہور، مدینہ پشاور، یہ سارے مدینہ ہیں، لیکن اس کے باوجود روح ارضی پر جب کبھی مدینہ زبان سے نکلتا ہے تو سونے نبی کا شہر یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ لوگ کسی کو مدینہ قبول نہیں کرتے، لوگ کسی کو مدینہ منورہ، مدینہ الرسول، میرے آقا کا شہر، آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ کس بنیاد پہ آپ کے، کبھی ہم نے یہ بات غور کی؟ آج دنیا کہتی ہے کہ جناب پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کوئی دو قومی نظریہ نہیں۔ بنگلہ دیش جب بنا مشرقی پاکستان الگ ہوا تو کہنے والوں نے کہا تھا، غالباً اندرا گاندھی کا یہ قول تھا، میں نے دو قومی نظریہ مشرقی بحیرہ بنگال میں خرچ کر دیا، اور آج جب وہاں پہ ہندوستان کی باقیات کو نکالا گیا ہے تو وہاں کے لوگ پھر اسی دو قومی نظریے کے لانا چاہ رہے ہیں۔ نظریات نہیں مرا کرتے، نظریات ختم نہیں ہوا کرتے، اور دو قومی نظریہ تو قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے، لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دین یہ نظریہ ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر مدینہ منورہ قائم کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے شاید اسی لیے ایک تقریر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ نسب ہے نہ وطن ہے، وطن یا نسب کی بنیاد پر مسلمانوں کی قومیت نہیں ہوتی، مسلمانوں کی قومیت کلمہ طیبہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کالے رنگ کا ہے یا گھوڑے رنگ کا، وہ چھوٹے قد کا ہے یا بڑے قد کا، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا یا جنوب کا رہنے والا، دنیا کے کسی بھی برداشت میں بسنے والا جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ ایک نظریے کا ماننے والا، ایک دین کا ماننے والا، اور ایک قوم ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی مسلم قوم نہیں۔ اور اسی طرح علامہ اقبال جو تحریک پاکستان کے بانیان میں سے انہوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اسلام چند عقائد کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک نظریہ حیات ہے، اور اس اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک الگ مملکت چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کیجیے ان باتوں میں، یہ نظریات ان کی بنیاد پر مدینہ منورہ ریاست قائم ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ پہنچے تو اللہ نے نقشہ کھینچا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ الانفال میں، فَمَا رَسُولُ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن میں نقشہ کہتا ہے مدینے والوں یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے، تمہیں ڈر رہتا تھا أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، لوگ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارے مال و اموال کو املاک کو لوٹ کے لے جائیں گے، تمہاری عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ تخافون أن يتخطفكم الناس، ان حالات میں فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، ایک ملک دیا، اللہ نے رہنے کو ایک جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، تمہیں اللہ نے اپنی تائید سے نوازا، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کی وادیوں میں، اور پھر یہود اور یہودیوں سے لڑتے ہوئے، پھر عیسائیوں سے لڑتے ہوئے، ہر جگہ پر اللہ نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اللہ نے پاکیزہ رزقوں سے نوازا۔
پاکیزہ یہ سارا کچھ اللہ نے کس لیے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت نے شکر کیا، اللہ کی شکر گزاری کی، جس مقصد کے لیے ریاست بنائی تھی اس مقصد کو پورا کیا، اللہ نے ان کو عزت دی، ترقی دی، دنیا میں کامیابی دی۔ جناب ابوبکر صدیق 10.5 7 مربع کلومیٹر، جناب عمر 22.5 7 مربع کلومیٹر، جناب عثمان 44 7 مربع کلومیٹر، حضرت علی 48 7 مربع کلومیٹر، حضرت علی معاویہ 64,65,000 مربع کلومیٹر پر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا اور دنیا کو بتایا کہ دشت تو دشت کے دریا بھی چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ انہوں نے شکر کیا تھا، اللہ نے ان کی عزتیں بنائی۔ کیسے روم کے دربار میں عمر فاروق کا نام لیا جاتا ہے، وہ تخت پہ بیٹھا چھٹی آ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتا میرے دربار میں عمر کا نام نہ لیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ جس کو ایک بندہ ملنے آیا مدینے میں، کہا میں نے عمر سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ گلی یہ بازار یہاں پہ کہتے رہو۔ چلتے چلتے ایک سڑک تھی، سڑک کے درخت کے نیچے اس نے ایک آدمی دیکھا، سرانے کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، سرانے کی جگہ سر کے نیچے، اور زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ جا کے کہتے ہیں میں نے عمر سے ملنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں عمر بتاؤ۔ وہ حیران رہ گیا اور جاتا ہوا کہتا ہے عمر تو نے زمین کو انصاف سے بھر دیا، اس لیے آج تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ ایک آدمی حضرت علی سے ملنا ہے رضی اللہ تعالیٰ، فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ ملنے آیا۔ چھوٹا قد ہے، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ کسی نے کہا میں نے علی سے ملنا ہے، داماد رسول سے ملنا ہے، فاتح خیبر سے ملنا ہے، حضرت علی کی خلافت کا دور ہے، میں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا علی فلاں فلاں گلی میں گھر ہے، وہاں تمہیں کہیں مل جائیں گے۔ حضرت علی کے گھر کی شرکت جو تھی نا وہ دروازہ کھلا تھا، حضرت علی وہاں بیٹھے روٹی کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، لقمہ منہ میں لیتے چباتے تو پسینے سے شرابو ہوئے پڑے تھے، پسینہ آیا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ آگے نے پاس کرا کہتا ہے بھائی جی میں حضرت علی کو ملنا، علی کو ملنا، کہتا ہے وہ میں یہ دیکھ۔ وہ کبھی حضرت علی کے قد کو دیکھے، کبھی آئے وہ پسینے کو دیکھے، یہ تو روٹی کھانے پسینے اتنا آ گیا۔ ایک نیو کس ہونا ہے جس نے خیبر کو پتہ کیا تھا، جس نے مرحب کو قتل کیا تھا، یہ علی کو کون سا ہوگا؟ وہ کہتا ہوں نہیں بھائی میرا مذاق نہ کر، مجھے علی وہ ملنا ہے جو امیر المومنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو قاتل مرحب ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ حضرت علی مسکرا کے کہتے ہیں یار یہ ساری خوبیاں میری ہی ہیں، یہ ساری میرے ہی تعارف ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا علی سمجھ نہیں آئی تمہاری، اتنا سا تمہارا قد ہے، چھوٹا مدرا قد ہے تمہارا، اور روٹی کھاتے ہوئے تمہیں پسینہ آ جاتا ہے، تم لڑے کیا لڑتے کہتے تھے؟ قربان سے جناب علی کی فہم و فراست ہے، کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے وہ ایمان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، وہاں پہ ایمان لڑتا ہے، یہاں پہ میں علی ہوں، وہاں پہ مومن علی لڑتا تھا، علی ایمان کے ساتھ لڑتا تھا، یہاں تو سارے میرے اپنے ہیں۔ اور قرآن کے اندر رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم کافروں پہ سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ یہ جنہوں نے شکر کیا تھا انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور آج ہم اپنے حالات پہ غور کریں، ہے میرے اللہ وہی حالات تھے، وہی کیفیات تھی، 200 سال کی غلامی تھی، ہمیں عید قربان کے موقع پر گائے ذبح نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، وہاں سے جو ہجرتیں کر کے آئے ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، گائے ذبح نہیں کرنے دی جاتی تھی کہ گائے کو وہ اپنی ماں کہتے تھے اور اپنا معبود کا جانتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک جانور تھا، قربانی کا جانور جس کی قربانی کرنی اجازت نہیں تھی۔ معیشت پہ ان کا کنٹرول تھا، معاشرت پہ ان کا کنٹرول تھا، دنیا میں کہ جتنے ہمارے آج یہ کبھی وہ جو 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، تعزیے کا جلوس ہے، یا اس طرح کے جو
جلوس نکلتے ہیں، اصل میں یہ ہندوؤں کی رسوم کو مشرف اسلام کیا ہوا ہے، ہندوؤں کے ہی رسوم و رواج ہیں جن کو اسلام کا لبادہ پہنایا گیا ہے، اور اسلام کی ترجمانی کے لیے وہ جلوس نکالتے ہیں، ہم کیوں نہیں نکالتے؟ یہ اس حد تک ان کا کلچر ہم پہ مسلط تھا، اور جانے محفوظ نہیں تھی، مال محفوظ نہیں تھے، املاک اور اموال محفوظ نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے نا تمہیں ماریں گے، تمہیں مارتے بھی تھے، تمہیں خوف تھا، فآواکم، اللہ نے تمہیں پاکستان دے دیا، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہیں اپنی تائید سے تمہاری نصرت کی۔ کیا مطلب ہے؟ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1948 میں جنگ مسلط ہو گئی، اللہ نے فتح دی، یہ کشمیر کا ٹکڑا اسی وقت کا محسوس ہے، 65 کی جنگ میں۔ پھر جب ہمارے اعمال بد اعمالیوں میں تبدیل ہوئے اور ہم نے مفادات کی دنیا میں قدم رکھا تو ہم سے مشرقی پاکستان چھن گیا، شاید آپ سمجھ جائیں۔ اس کے باوجود باقی ماندہ پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت، ایٹمی قوت بنایا۔ یہ وہ ملک ہے جب بنا تھا تو دفتری کاغذوں کو جوڑنے کے لیے کامن پن نہیں ہوتی تھی، ببول کے کانٹے لگا لگا کر دفتری کاغذوں کو جوڑا کیا جاتا تھا، اور آج ایٹمی طاقت اور قوت ہے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، دنیا کے ممالک میں تمہیں عزت دی، تمہارا نام دیا، تمہاری ایجنسیوں کے ایک روب اور دبدبہ قائم کیا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اس نے پاکیزہ رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا۔ کون سا پھل ہے جو آپ کے ملک میں نہیں؟ کون سا موسم ہے جو آپ کے ملک میں نہیں؟ کون سی خوبی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ بلکہ ہمارے تو استاد فرمایا کرتے ہیں سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دو، دنیا کی جتنی نعمتوں کا ذکر سورۃ الرحمن میں موجود ہے، اللہ نے پاکستان میں وہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پڑھتے جاؤ سورۃ الرحمن اور دیکھتے جاؤ، دریا ہے، ندی نالے ہیں، سمندر ہے، اور پہاڑ ہیں، اور جناب بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، معدنیات ہیں، کیا نہیں ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق سے تمہیں نوازا۔ فرمایا لعلکم تشکرون، اس لیے نوازا تھا تم شکر کرتے۔ ہم نے شکر نہیں ہم سکتے، ہم جو شکر نہیں ہو سکتے اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے۔ علامہ اقبال نے سبق دیا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو ہم یورپ والے بن جائیں، ہم امریکہ والے بن جائیں، ہم ہندوستان والے بن جائیں، ہم ایران والے بن جائیں، توران والے بن جائیں، ہمیں اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مضبوط مذہب سے مستحکم جمعیت کری۔ علامہ اقبال نے یہ بات سمجھائی، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو اپنا قومی شاعر تو ہم نے کہا، لیکن علامہ اقبال کا پیغام نہ سمجھ سکتا۔ اقبال چاہتے کیا تھے؟ اقبال ہمیں ایک معزز قوم دیکھنا چاہتے تھے، اقبال ہمیں ایک ترقی یافتہ قوم دیکھنا چاہتے تھے، اقبال ہمیں جگانا چاہتے تھے، ہمیں جگائے رکھنا چاہتے تھے، ہمیں جھنجھوڑنا چاہتے تھے، جھنجھوڑنے والی ایک پوری نسل تیار کرنا چاہتے تھے، لیکن لعلکم تشکرون، ہم نے شکر نہیں کیا، ہم نے شکر نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ ہمیں یہ ملا کہ آج معاشی طور پہ کمزور، قرضے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کبھی IMF کی غلامی، کبھی ورلڈ بینک کی غلامی، کبھی امریکہ کے آگے دستے سوال، کبھی سعودیہ کے آگے دستے سوال، کبھی کسی کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، کبھی چائنا کے چرنوں کو چھوتے ہیں جا کے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی کرپشن نے، اور اس کے باوجود بھی نظام کی گندگی نے، اس کے باوجود بھی ہمارے خیر، ہمارے عدم استحکام نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے، ہم اپنی طاقت رکھنے کے باوجود یہ فقیر اور غلام بن گئے۔ اور آج ایسی نسلیں پیدا ہو گئی ہیں تو کہتی ہیں کہ جناب ضرورت کیا تھی پاکستان میں آنے کی؟ ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں بنایا گیا پاکستان؟ آج ہم ہندوستان میں رہ لیتے،
ہم غلامی کرنی تھی، غلام انگریزی کا انگریز کی غلامی کر لیتے، یہ باتیں عام ہو گئی ہیں۔ ایک بندے کا قصور ساری قوم کا قصور کرنا چاہتا ہے۔ آج بدقسمتی پتہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے اوپر ذہنی طور پہ غلام اور شکست ہوتا لوگ مسلمان جو یہ جانتے ہی نہیں کہ کون ترقی کیسے کرتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ ضرور ترقی کرنی ہوتی ہے نا۔ یقین جانیے مجھے تو پاکستان کا چہرہ بڑا روشن نظر آتا ہے۔ پاکستان میں مجھے یاد ہے چند سال پہلے کینیڈا کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہوتا تھا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی آپ سے نام ہفتہ وار ایک پروگرام لینا چاہتے ہیں آن لائن، آپ ہمیں نا پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ بتایا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور 6-7 پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے ریڈیو پہ لائیو کینیڈا میں۔ تو وہاں پہ ہمارے محمد بشیر انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ادھر ہوتے ہیں طارق صاحب اور خالد صاحب، ان کے ذریعے یہ رابطہ ہوا۔ میں نے چند یعنی جو 6-7 ہفتے میں نے پروگرام ان کے ساتھ کیا، میں ان کو پاکستان کی پازیٹیو تصویر دکھاتا تھا۔ پاکستان میں یار اگر تم برا سمجھتے ہو تو یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے۔ ایک دن مجھے ان کا فون آ گیا، یہ ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے جو لا 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 کر دے، جو کہ فلاں تباہی ہوگی، فلاں جگہ پہ بربادی ہو گئی، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ہو گیا۔ میں نے کہا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کی خواہش ہے اگر پاکستان کا چہرہ نمایاں ہونا، اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا جیولن تھرو میں ایک شخص نے ایک میاں جنو کا ایک نوجوان، اس نے وہ تھرو میں کیا 118 کا ریکارڈ توڑ دیا اولمپکس کا۔ اس نے اتنا بڑا یہ مان کمایا، اور اس کے پاس کیا تھا؟ اس کی ہسٹری میں نے دیکھی، وہ جو چھڑی ہوتی ہے نا پھینکنے والی نیزا، وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں جو انڈیا کا چھوڑ تھا اس کے پاس 150 سکے تھی، اور وہ کہتا ہے میں ایئر بھی سے باتوں آگے رکھتا تھا کہ یہ ٹوٹ بھی تو نہیں بنے گی، یہ 2 لاکھ روپے کی وہ بنتی، لیکن اس نے ہمت کی، کوشش کی، میاں جنو سے پسماندہ علاقے سے اٹھا، اور اپنی ذاتی ہمت پہ آج ساری سیاسی پارٹیوں سے کریڈٹ لے رہی۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے کہا، نونی والے کہتے ہیں ہم نے کہا، پیپلز پارٹی والے ہم نے کہا، فلاں کہتا ہے میں کروں گا میں کروں گا۔ جب وہ یہ چیزیں مانگ رہا تھا تب تو اس کے ساتھ کسی نے نہیں کیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کرنا چاہے تو دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا۔ آپ کرنا چاہیں تو بغیر وسائل کا بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، کیسے بن گیا ہے؟ کیا تھا اس کے پاس؟ لیکن عزم تھا، ارادہ تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے انہوں نے کہا کہ بس یہ کام کرنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر جنرل ضیاء الحق، میاں نواز شریف تک، بے نظیر بھٹو تک، یہ سارے حکمران ایٹمی پروگرام کے ساتھ مخلص ہیں، اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ ہو گیا سارا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ ڈاکٹر عبد القدیر کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اس نے اپنی جان تن من دھن لگا کے جو کام نہیں ہو سکتا تھا اللہ کی مدد سے کر دکھایا۔ حضرات یہ اللہ کی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنی نصرت سے تمہاری تائید کرے گا، کرتا ہے، کی ہے اس نے، اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ نے کی ہے، ہمیشہ کی۔ ہم ہی اگر اس نصرت نہ مانگے تو کیا کریں گے؟ یہ ملک جب بنا اللہ اکبر، تو اس کے لیے نوجوانوں کبھی پڑھا کرو، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اس ملک کے لیے ہوئی ہے۔ 20 لاکھ کے قریب جانیں گئی ہیں، لوگ شہید ہوئے اس ملک کے بنانے کے لیے۔ علماء مارے گئے، نوجوان بزرگ سمیت گاڑیاں والے، مائیں ماری، ماؤں کی چھاتیوں سے لگے ہوئے بچے، دودھ پیتے بچے چھین کے نیزے کی انیوں میں پرو کے کہا گیا یہ تمہارا پاکستان کا جھنڈا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی مل گیا، کسی نے دوسری میں رکھ کے دے دیا پاکستان میں۔ سوچنے والی باتیں ہیں انسان۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ایک سیکولر معاشرے کے لیے بنایا گیا تھا؟ یہ جانیں اتنی جو قربان کی ہیں، لوگ تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں اترتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کس کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں؟ آج تو بد نصیب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کو بنایا تھا سیکولر معاشرے کے لیے۔
یہاں پہ سیکولر معاشرہ ہونا چاہیے، اسلام کو طور پر مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی ایسی باریک بات ڈالتے ہیں۔ آپ کے چیف جسٹس صاحب جن کے بارے میں بڑا اچھا تاثر تھا، آئین و قانون پسند ہے، بڑا جناب قانون کی عملداری کریں گے، قادیانیوں کو وہ رخصت دے دی، آئین پاکستان میں ری رائٹ کر کے آئین پاکستان کو پامال کر کے آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قادیانیوں سے کہہ دیا تم قرآن کی تحریف اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہو، قرآن کا ترجمہ بدل سکتے ہو، قرآن کی تعریف کا اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہو، اور کہتے ہیں جی ہم آئین و قانون کے پابند ہیں، آئین و قانون کے اندر کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ ختم نبوت کا قانون لاکھوں جانے دے کر یہ پاس کروایا گیا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگ اپنے بچے بنوائے ہیں لوگوں نے اس قانون کے لیے، اور اب اتنی جلدی سے وہ سپریم کورٹ میں آئے گا اور آ کے یہ فیصلہ کر دے گا نہیں جی قادیانیوں کو قرآن میں تحریف کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ پہلے ان سے قانون کو منوا لو، وہ تو تمہارا آئین مانتے ہی نہیں، آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے، چیف جسٹس صاحب ان سے قانون منواؤ، آئین منواؤ، ان سے پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرو۔ آج تک انہوں نے ان کے لیے قومی اسمبلی میں ایک اقلیتی نشست ہے قادیانیوں کے لیے، آج تک انہوں نے وہ نشست حاصل نہیں کی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان ہم ہیں باقی سارے کافر ہیں، باقی یہ سارے کافر ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بڑی ہمدردی کا مروڑ، وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے ان کے لیے جناب یہ اجازت ہے، ان کو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ سارے کام کریں۔ یہ قربانیاں اس لیے نہیں کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے اموال و املاک اس لیے نہیں چھوڑے تھے، اپنے پرکھوں کی قبریں اس لیے نہیں چھوڑی تھی، ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اس لیے نہیں قربان کی تھی کہ یہاں پہ بیٹھے اور اسلام کو ہی بدلی چاہتا بنا تھا۔ اسلام کے نام پر یہ بنا ہوا ملک ہے، یہ قربانیاں اسلام کے نام پر دی ہیں، اسلام ہی اس کا مقدر ہے، اسلام کو چھوڑو گے تو رسوا ہو جاؤ، ہو رہے ہو، دنیا میں عزت نہیں رہی تمہاری صرف اس لیے کہ تم دنیا کو پتہ جو اپنے دین سے وفادار نہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے وفادار ہو؟ قرآن نے کہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو۔ اسلام کا نام بھی لو، یہودیوں کو راضی بھی کرو، اسلام کا نام بھی لو اور عیسائیوں کو راضی بھی کرو، اسلام کا نام بھی لو اور قادیانیوں کو راضی بھی کرو، نہیں ہوگا ایسا۔ آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا دین قبول کرنا پڑے گا، یہ آدھا تیسر آدھا بٹیر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آنا۔ کیا مطلب ہے؟ آنا ہے تو پورے پورے اور دباؤ دو۔ اللہ کو تمہارے اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ نے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ چڑھاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر انعام کیا کہ تمہیں ایمان جیسی دولت دی۔ ہم تو کہیں ہم مسلمان کیا اللہ پر احسان چڑھا دیں۔ پاکستان کو بچانا ہے، مستحکم کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے، دنیا میں عزت والا بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ایک اٹھتا کہتا ہے جی کرپشن ختم کرو، دوسرا اٹھتا کہتا ہے نہیں فلاں سے ختم کرو، تیسرا اٹھتا کہتا ہے میرا یہ نظریہ ہے۔ خدا کی قسم صرف اسلام نافذ کر دو سارا کو ختم ہوتا ہے۔ کرپشن کا شور ہے، اسلام نافذ کرو، چور کا ہاتھ کاٹ دو گے، 10 چوروں کا ہاتھ کاٹ دے، 11واں چور ملک میں نہیں ملے گا، 11واں چور نہیں ملے گا ملک میں۔ کیسے دکھ رہے تجربہ کرو۔ قائد اعظم نے کہا تو میں اس کو اسلام کی تجربہ کا بنانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم بیچارے جلدی جلدی موت ہو گئے اور پیچھے سے وہ جو کہہ رہے تھے میری جیب میں کھوٹے سکے نکلے، ان کھوٹے سکوں نے بڑا غلط کر دیا ہمارے سارے نظام اور سماج کا۔ اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینا ہوگا، ایک بار پھر وہی جذبہ وہی عزم دہرانا ہوگا۔ آج 14 اگست آ رہی ہے، یوم آزادی منایا جائے گا، جشن منایا جائے گا۔ ہمارا جشن کیا ہے؟ نوجوانوں کا جشن کیا ہے؟ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال دو اور جناب شور کرتے ہوئے یہ جشن منایا جائے گا۔ جھنڈے لگا لو، بڑے بڑے جھنڈے پکڑو اور جناب کیا کرو سڑکوں پہ ہا کرتے رہو، یہ جشن۔
پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا، پوچھا بھائی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا نہیں ہم جشن مناتے ہیں، ہمیں آزادی ملی تھی، ہمارے بڑوں کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا موسیٰ کا مجھ پر زیادہ حق ہے، آئندہ سے میں بھی اس 10 محرم کا میں تمہاری مخالفت میں 9 کا ساتھ رکھوں گا، میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے جشن منانے کا حکم دیا، عبادت سے، دعا سے اور شکر کے کلمات سے، جس کلمات سجدہ شکر سے۔ کل ہمارے وہ ارشد ندیم صاحب نے وہ جاوید تھرو کا جیتے کامیاب ہوئے، انہوں نے سجدہ کیا، میں نے کہا سب سے خوبصورت کلمہ یہی ہے، پیرس کے اندر عالم کفر میں ایک بندہ سجدے میں گر کے دنیا کو بتاتا ہے مسلمان ایک اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، عزت ملے، کامیابی ملے، وقار ملے، ایک اللہ کے سامنے شکر گزار رہتا ہے۔ آج ہمیں یہ شکر گزاری کا جذبہ چاہیے۔ اللہ اکبر، آزادی کا دن منائیے تجدید عزم کے ساتھ۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں کس لیے دی؟ اس ان قربانیوں کو دہرانے کا، اس مقصد کو اپنانے کے لیے تجدید عزم کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے، اقامت دین کے فریضے کی ادائیگی کی جد و جہد کیجیے، شعائر اسلام کے تحفظ کا عزم کیجیے۔ اس ملک میں اسلامی شعائر کی حفاظت کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، رات میں سے یہی بتایا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جب ان کو زمین میں حکومت دی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 مکاتی اللہ حکمرانوں کے قرآن میں۔ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرو، ایتاء زکوٰۃ، رب کعبہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں ہمارے ملک میں صرف نظام زکوٰۃ درست ہو جائے نا تو پورے پاکستان میں فریق کوئی نہ ملے، پورے پاکستان میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہ ملے، ہاتھ پھیلانے والا کوئی نہ ملے، اگر صرف نظام زکوٰۃ درست کر دیا جائے۔ جو اللہ کے رسول نے نافذ کیا وہ نافذ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اس کے ساتھ آزادی کے تحفظ کا عزم کریں، وطن سے محبت کا سبق اپنی اولادوں کو پڑھائیے، خود یاد کیجیے، اولادوں کو سکھائیے، شہدائے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کیجیے، سلسلہ نہ نکالیے، موٹر سائیکل پہ لوگوں کو تنگ نہ کیجیے، نعرے نہ لگائیے، جو کام کرنے والا ہے یہ وہ کام کیجیے، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں، شہدائے پاکستان جنہوں نے پاکستان کے لیے جانے قربان کی، قربانی کا عزم کیجیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ وطن دنیا میں اسلام کی تصویر ہے، اسلام کے نام پر بنا ہوا یہ ملک ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک میں حقیقی اسلامی تعلیمات کو اللہ نافذ فرمائے اور حقیقی اسلام اس کے اندر آئے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کے محافظین میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔